میری دوستی کشور سے اس وجہ سے تھی کہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اور ہم خوشحال تھے، مگر بچپن طبقاتی فرق سے بالا تر ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اسکول سے کالج میں آ گئے، لیکن ہماری دوستی پھر بھی قائم رہی۔ وہ اونچے خیالات رکھتی تھی، ہمیشہ ایسے خواب دیکھتی جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی وہ خواب دیکھے جاتی۔ امی میرا کسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتی تھیں اور کشور کی ماں اسے سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھیں، تبھی وہ زیادہ وقت میرے گھر میں گزارتی تھی۔ ایف اے کے بعد کشور نے کالج جانا بند کر دیا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کے والدین کے پاس بیٹی کو تعلیم دلوانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ مجھے اکیلے کالج جانے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب اکیلی جاتی تھی۔ اس کے بغیر کالج میں دل نہیں لگتا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد امی سے اجازت لے کر کشور کے گھر چلی جاتی۔ ماں مجھے منع نہ کرتی کیونکہ ان دنوں میری سہیلی بہت افسردہ رہا کرتی تھی۔ کالج چھوٹ گیا تھا اور اب اس کے والدین اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ بھی ایک ایسے لڑکے سے جو 8ویں پاس بھی نہ تھا اور نہ ہی خوبصورت تھا، جبکہ کشور کا خواب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان تھا، جیسا کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور اسے بھی یہ خواب دیکھنے کا حق تھا۔ جس لڑکے سے اس کے والد شادی کرنا چاہتے تھے وہ اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ ارسلان پست سوچ کا نکما سا لڑکا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کی منگنی بہت چھوٹی عمر میں کشور سے کر دی گئی تھی، لیکن جب اس نے 8ویں میں اسکول کو خیر بات کہہ دیا تو کشور کی ماں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے نند سے کہا، تمہارا لڑکا کم از کم میٹرک تو کر لے، اس 7ویں پاس کو کون نوکری دے گا؟ جب ارسلان کو پتا چلا کہ مومانی نے ایسا کہا ہے تو اس نے خاندان بھر میں کہنا شروع کر دیا کہ ماموں سلیم نے کشور کی شادی مجھ سے نہ کی تو میں اس کی شادی کسی اور سے بھی نہ ہونے دوں گا، بلکہ اس کے اور اپنے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ اس کی دھمکیوں سے کشور کے والد گھبرا گئے، اور ان کی اور لڑکیاں بھی تھیں بغیر جہیز کے جن کی شادیاں اچھے گھرانوں میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار آ گئے۔ ان کا لڑکا وقار انجینئر بن رہا تھا، اسے سوائے اپنی پڑھائی کے کسی سے سروکار نہ تھا۔ کشور نے جب وقار کو دیکھا تو بولی، صوبیا، کاش میری شادی تمہارے اس کزن سے ہو سکتی۔ میں نے جواب دیا کہ تمہارا منگیتر تو قسم کھا چکا ہے کہ اگر اس کی شادی تم سے نہ ہو سکی تو وہ سارے محلے کے گھروں کو آگ لگا دے گا۔ وقار مجھے بھی اچھا لگا۔ یہ عجیب بات تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی لڑکا پسند آیا تھا۔ کشور کو جو چیز پسند آتی وہ مجھ سے مانگ لیتی، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ پڑوس میں خالہ سلمہ کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر اور ہم نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کافی باتونی مگر پیار کرنے والی خاتون تھی۔ ایک دن میں خالہ سلمہ کے گھر گئی تو دیکھا وقار صحن میں بیٹھا ہے۔ خالہ نظر نہ آئی تو میں نے اس کو سلام کیا اور خالہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، کچن میں ہے، بلاؤں؟ لیکن میں وقار کو دیکھ کر ایسی گھبرائی کہ اس کی بات کا جواب دیے بنا الٹے قدموں گھر لوٹ آئی۔ اسی شام میں کشور کے گھر گئی، اس کو بتایا کہ آج وقار صاحب کے درشن ہو گئے ہیں۔ وہ بولی، تم اکیلی کیوں گئی؟ ہم دونوں ساتھ جاتی تو کچھ بات بھی کرتے۔ اگلے روز وہ آئی اور میرے سر ہو گئی کہ چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ خالہ کے گھر جانا پڑا۔ وہ حسب معمول کرسی صحن میں ڈالے پڑھ رہا تھا۔ میں چپ رہی۔ کشور نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تبھی خالہ کچن سے نکلی اور ہمیں آواز دی۔ ہم خالہ سلمہ کی طرف چلی گئیں۔ اس کے بعد تو کشور کو وقار کے خواب آنے لگے۔ ان خوابوں کا گویا تانتا بند گیا۔ وہ روز